میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج میں آپ کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نہایت ہی نصیحت آموز حدیث پاک سنانے والا ہوں۔ یہ اتنی زبردست حدیث پاک ہے کہ اگر بندہ مومن اس حدیث پاک کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کر جائے تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کی پوری زندگی سنور جائے، اس کی پوری زندگی میں نکھار پیدا ہو جائے، اس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ خوشیوں سے بھر دے، اور اللہ بھی اس سے خوش ہو جائے، رسول اللہ بھی اس سے خوش ہو جائے، اور دنیا آخرت میں اللہ پاک اس کو کامیابی و کامرانی سے امکنار فرما دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جملے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے کہے تھے۔ اتنے پاورفل کلمات ہیں، اتنے طاقتور جملے ہیں کہ واقعتاً اگر کوئی عمل کر جائے میرے بھائیوں، ٹینشن کا خاتمہ ہے، ڈپریشن کا خاتمہ ہے، سکون اطمینان اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا تھا کہ اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، ان چند کلمات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے احکام، جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے کرنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں کو کرنا، جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے ان چیزوں سے رک جانا، یہ اس کے احکام کی پابندی ہے۔ بندہ اگر اس کے احکام کی پابندی کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، اس نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، شراب سے رک جائے۔ اس نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، زنا سے رک جائے۔ اس نے بد نظری کو حرام قرار دیا ہے، بد نظری سے رک جائے۔ اسی طریقے سے اس نے اس کی راہ میں خیرات کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی راہ میں خیرات کرے، صدقہ کرے، اور صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، صدقہ کرنے سے مال بڑھ جایا کرتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود مال کو کم کرتا ہے، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ سود کو اس نے حرام کیا ہے، سود سے رک جائے۔ بہت سارے لوگ رب ذوالجلال کے احکامات کے اندر چیزوں کو تلاش کرتے ہیں کہ یہ حکم کیوں ہے، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں تو نفع ہے، ظاہری طور پر نفع نظر آ رہا ہے، سودی کی بات لے لے۔ سودی کاروبار میں انسان کو نفع نظر آتا ہے، بظاہر ظاہری طور پر اس کو لگتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن وہ مال غریبوں کی ہائے کا مال ہوتا ہے، وہ مال غریبوں کے غم کا مال ہوتا ہے، وہ غریبوں کا جو ہے تو فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس کا وہ مال ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر لگتا ہے مال بڑھ رہا ہے، صدقے میں ظاہری طور پر لگتا ہے کہ مال گھٹ رہا ہے، لیکن رب فرما رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود مال کو کم کرتا ہے، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے۔ تو بس سود نقصان دہ ہے، صدقہ نفع بخش ہے۔ یہ اس کے احکام کی پابندی ہے کہ بندہ آنکھ بند کر کے اس کے احکام کو بجا لائے، بندہ دل کے ساتھ اخلاص و للہیت کے ساتھ اس کے احکام کو بجا لائے، اس کے اندر خیر و شر کو نہ دیکھے، اس نے جو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرے، اس نے جس چیز سے روک دیا اس سے رک جائے۔ یہ اس کے احکام کی پابندی ہے۔ فرمایا کہ اے لڑکے، اللہ کے احکام کی پابندی کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اے لڑکے، اللہ کے حقوق کی رعایت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ کے حقوق کیا ہے؟ نماز اس کا حق ہے، حج اس کا حق ہے، زکوٰۃ اس کا حق ہے، روزہ اس کا حق ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے حقوق کی رعایت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے وہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے، جب بندہ ذکر کرتا ہے وہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب بندہ دعا کرتا ہے اس کا رب اس کے ساتھ ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے اس کا رب اس کے۔ تو جو قربت الہی چاہتے ہیں وہ اللہ کے حقوق ادا کرے، وہ اللہ کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ نماز ذکر ہے، خدا کی یاد ہے،
بندہ قیام میں اس کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہہ کر اس کو پکارتا ہے، سجدے میں اپنے ہاتھ بندے نے زمین پر ٹیکے ہیں، پیر تو آلریڈی ٹکے ہیں، ہاتھ زمین پر بندہ ٹیکتا ہے، ناک زمین پر ٹیکتا ہے، پیشانی کو زمین پر ٹیکتا ہے، گھٹنوں کو زمین پر ٹیکتا ہے، پڑ جاتا ہے زمین پر، لیٹا گرا ہوتا ہے زمین کے اوپر، اور عاجزی انکساری کا مجسمہ بنا ہوتا ہے کہ اے خالق ارض و سما، تیرا بندہ تیرے سامنے جھکا ہے، اس نے اپنے جسم کے اشرف مقام کو بھی زمین پر لگا دیا ہے، گھٹنے بھی زمین پر ہے، ہاتھ بھی زمین پر ہے، اور اس طریقے سے بندہ عاجز انکساری کی تصویر بن کر اپنے رب کو سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر کے پکارتا ہے۔ تو کہا کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اپنے رب کے بڑا قریب ہوتا ہے، اسی حالت میں بندہ اپنے رب سے کوئی دعا کر لے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو بندہ اس طریقے سے ذکر کے یہ کیا کہا کہ اللہ یاد کرتا ہے اس بندے کو۔ جب بندہ تنہائی میں مجھے پکارتا ہے میں بھی تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہوں، جب بندہ مجمع میں مجھے پکارتا ہے میں بھی مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں، فرشتوں کے مجمع میں۔ تو کہا کہ اس کے حقوق کی رعایت کرو، اللہ کو سامنے پاؤ گے، اور کہا کہ جب بھی مانگو اس سے مانگو، جب بھی مدد طلب کرو اس سے مدد طلب کرو، ساری امت مل کر بھی اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے اتنا ہی نفع پہنچائیں گے جتنا اللہ نے لکھا ہے، ساری امت مل کر اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ تو تم لوگوں کے شر سے ڈر سے بے نیاز ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں نقصان پہنچا سکتے، نہیں، قطعاً نہیں، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اگر اللہ چاہے، کوئی تمہیں نہیں نفع دے سکتا ہے اگر اللہ چاہے۔ اللہ دینا چاہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذریعے سے نفع دے گا، اللہ نہ دینا چاہے کوئی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا۔ مانگو تو اللہ سے، مدد طلب کرو تو اللہ سے، لوگوں کے سامنے سوال کا ہاتھ دراز نہ کرو، لوگوں کے سامنے اپنے دامن کو نہ پھیلاؤ، لوگوں سے نہ مانگو، مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ محتاجوں سے کیوں سوال کرتے ہو؟ سوال کرنا ہے مالک و مختار سے سوال کرو، وہ اللہ ہے جس سے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے، دنیا والے مانگو تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرے بندے مجھ سے مانگ میں تیری جھولی کو بھروں گا، میں تیرا رب ہوں میں تیری جھولی کو بھروں گا، مجھ سے دعا کر، مجھ سے مانگ، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کر میں تیری جھولی کو بھروں گا۔ تو یہ کلمات زندگی بدلنے والے کلمات ہیں، یہ کلمات قرب الہی والے کلمات ہیں، یہ کلمات کو اپنے دلوں میں بساؤ۔ یہ نہ سوچو کہ اتنے بڑے دربار میں اتنا سا سوال کرو، نہیں، نمک بھی ختم ہو جائے اپنے اللہ سے سوال کرو، وہ دیں گا، سوال کر کے دیکھو۔